السلام علیکم ویئرز، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں لقمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لقمان مرزا۔ آج ہم بات کریں گے کہ ضد کیا چیز ہوتی ہے اور ضدی بچے کو کیسے بات منوائی جائے یا اس کی ضد کو کیسے ختم کیا جائے، کیونکہ اکثر اوقات بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت زیادہ ضدی ہیں، بات نہیں مانتے، ان کو سمجھانے کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو آج ہم اس میں بات کریں گے کہ پہلے دیکھیں گے ضد کیا ہوتی ہے، پھر ہم دیکھیں گے جو ضدی بچہ ہے وہ کس طرح ضدی بن جاتا ہے اور اس کو کس طرح آپ اس کی ضد ختم کر کے اس کو بات منوا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن دبائیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ بات کر رہے تھے کہ ضدی بچہ بات کیسے مانے، تو دیکھتے ہیں پہلے ضد کیا چیز ہے۔ ہر ایک بندے کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، اسی طرح جو بچے ہوتے ہیں ان کی بھی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے۔ بچہ لازمی کوئی چیز دیکھ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز لینی ہے، یا کسی دوسرے بچے کے پاس اگر کوئی ایسی چیز دیکھ لے جو اس کے پاس نہیں ہے تو وہ اکثر اوقات کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز لینی ہے، اور وہ چیز لینے کے معاملے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ مطلب وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز لازمی لینی ہے، مجھے لے کر دیں، لازمی لے کر دیں، صبر نہیں کرتا۔ تو جب خواہش میں سے صبر کا پیمانہ نکل جائے تو اس خواہش کو ہم ضد کہتے ہیں۔ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جب بازار جاتے ہیں نا تو کہتا ہے میں نے یہ چیز لینی ہے، تو ہم اکثر کہتے ہیں صبر کر۔ اس کا کیا مطلب ہوگا صبر کر؟ مطلب یہ ہو گیا کہ جب اس بچے کی خواہش میں صبر کو شامل کر دیا جائے تو وہ ضد ختم ہو جاتی ہے، وہ بچہ بھی ضدی نہیں بنتا۔ لیکن اگر لفظ خواہش سے صبر کو نکال دیا جائے تو وہ ضد بن جاتی ہے۔ اور صبر نکلتا کیسے ہے؟ یہ ہمارے عام روزمرہ روٹین میں اکثر بات مشاہدے میں آتی ہے کہ جب بچہ کسی چیز کو لینے کی خواہش ظاہر کرتا ہے تو ہم غصے کے ساتھ اس کو منع کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے آپ میں صبر نہیں ہوتا، ہم غصے کے ساتھ اس بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے وہ چیز لینے سے منع کر دیتے ہیں۔ جب ہم غصے کے ساتھ اس بچے سے بات کرتے ہیں تو وہ بچہ ہمارے غصے کو فیس کر کے خود بھی غصہ میں آ جاتا ہے اور صبر نہیں کرتا، صبر اس کے دماغ سے نکل جاتا ہے، اس کے پیمانے سے نکل جاتا ہے، پھر وہ چیز اس کی ضد بن جاتی ہے۔ تو جو آپ نے بچے کو چیز کے متعلق سمجھانا ہے یا جس بات کے متعلق سمجھانا ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ بچہ اس بات پر ضد کر جائے گا تو پہلے خود صبر کے پیمانے کو ہاتھ میں پکڑیں، صبر کے مطابق آپ کیا کریں، اس بچے کو سمجھائیں۔ آپ جب بچے کو سمجھاتے ہیں تو آپ کی کنڈیشن اس طرح ہوگی ہوتی ہے کہ جس طرح آپ کو پتہ نہیں کس طرح زیادہ غصہ آیا ہوتا ہے، اور وہ جو آپ کا غصہ ہے وہ بچے پر نیگیٹو امپیکٹ ڈال کے بچے سے صبر کا پیمانہ ختم کر دیتا ہے اور بچے کی ضد پکی ہو جاتی ہے۔ بچے کو سمجھانے سے پہلے آپ آرام سکون کے ساتھ ایک موٹیویٹڈ طریقے کے ساتھ بچے کو بتائیں کہ یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یا اس کو کسی اور طریقے سے لے لیں گے تو آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کے نرم لہجے کی وجہ سے، آپ کے صبر و تحمل کی وجہ سے خود بھی صبر کے بارے میں سوچے گا اور آٹومیٹیکلی صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا اور آپ کا بچہ ضد نہیں کرے گا۔ دوسری چیز، بات کو ہم ایسا کرتے ہیں، ہم بچے کو کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو فلاں دن لے دیں گے یا 2 دن بعد لے کے دیں گے، اور 2 دن بعد کیا ہوتا ہے، بچے کے دماغ میں وہ چیز فٹ ہو گئی ہوتی ہے، 2 دن بعد بچے کو دوبارہ یاد آتا ہے تو آپ اسے پھر غصے کے ساتھ منع کرتے ہیں۔ پھر کسی اور مقام پر جب بچہ جاتا ہے تو کوئی اور چیز یاد آتی ہے تو آپ اس کو پھر غصے سے منع کرتے ہیں، تو بچہ وہ جو دوسری چیز ہے اس کے بارے میں دوبارہ کہتا ہے کہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ لے کر دیں گے اور آپ نے لے کر نہیں دی، اب آپ مجھے یہ چیز لے کر دیں، تو پھر آپ غصہ کرتے ہیں۔ جب آپ پھر غصہ کرتے ہیں تو بچہ آٹومیٹک ضدی ہو جاتا ہے۔ تو بچے کو سمجھانے کے لیے صبر کا دامن ہاتھ میں پکڑیں، صبر کا دامن ہاتھ میں پکڑنے سے آپ کا بچہ ضدی نہیں ہوگا اور آپ کی بات بڑے اچھے طریقے سے مانے گا۔ آپ کا بچہ جب کسی چیز سے متعلق خواہش کا اظہار کرتا ہے تو بغیر غصہ کیے، بغیر ڈانٹ ڈپٹ کیے آپ اسے
بڑے آسان بڑے تحمل و مزاج کے ساتھ اسے سمجھا دیں کہ یہ چیز ہم نے نہیں لینی، یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو بچہ یقین کریں اس صبر کی وجہ سے اپنی خواہش کو بھول جائے گا اور ضدی نہیں بنے گا۔ یاد رکھیں جو ضدی بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ غصے سے برتاؤ نہیں کر سکتے، وہ زیادہ ضد پکڑ لیتا ہے۔ آپ نے اس کو ہمیشہ پیار سے سلوک کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ آپ نے اس کو سمجھانا ہے، تو وہ آسانی سے آپ کی بات مانے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آنے والی ویڈیوز میں مزید اس طرح کے ٹپس آپ کو دیے جائیں گے تاکہ ہماری ایک پیرنٹنگ کیریئر مکمل ویڈیو سیریز میں مکمل ہو سکے۔ شکریہ۔